الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 163۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ بنی اسرائیل مشرکین مکہ کو کئی قسم کے مسئلے جو تھے اور بلکہ سوال بڑے مشکل سوال جو سمجھتے تھے وہ دے کر بھیجتے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو، یہ سوال کرو، جیسے کہ ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، پھر روح کے بارے میں سوال کیا، اسی طرح کے وہ سوال پوچھتے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے، یعنی بنی اسرائیل سے پوچھئے اس بستی کا حال جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اس شہر، اس بستی، اس علاقے والوں کا حال جو سمندر کے کنارے آباد تھے۔ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں جو حکم تھا اس میں وہ حد سے بڑھنے لگے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون، جب ان کے ہفتے کے دن ابر کر مچھلیاں ان کے سامنے آتی، لا تأتیہم کذالک، اور دوسرے دنوں میں ایسا نہ ہوتا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، جس طرح ہمارے ہاں جمعے کا دن جو ہے وہ مخصوص ہے اور اسے ہفتے کے دنوں میں سب سے سردار دن کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن تھا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ مسلمانوں کی جب باری آئی تو اللہ نے ان کا دن پہلے رکھ دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بھی شروع میں دن جمعے کا ہی تھا، لیکن انہوں نے ہفتے کا دن مانگ کر لیا تھا۔ چلو جو بھی معاملہ تھا، بہرحال ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، اور ان کے لیے ہفتے کے دن جو تھا نا وہ معاشی سرگرمیاں بالکل بند تھیں، یعنی کوئی بالکل چھٹی کا دن تھا ان کے لیے، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی دکانداری، کوئی دوسرا تیسرا، کوئی تجارت، کوئی کام نہیں، صرف عبادت کے لیے مخصوص۔ اللہ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے بھی منع فرما دیا، اور یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ جب بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تو باقی دنوں میں وہ سمندر پر جاتے تو مچھلیاں نہ اتنی ہوتی، لیکن جب وہ ہفتے کے دن انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی سے اچھل کر باہر آ رہی ہیں،
تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ باقی دنوں میں تو ہم سارا دن کوشش کرتے ہیں اور بڑی تھوڑی سی مچھلی ہاتھ آتی ہے، اور ہفتے کے دن اتنی مچھلی آ جاتی ہے کہ وہ تو بہت زیادہ ہم پکڑ سکتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ ہفتے کے دن تو اللہ نے منع کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر مختلف ہیلے بہانے شروع کیے، مثلا کچھ چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کر اس میں مچھلیوں کے ہفتے کے دن بند کر لیتے، روک لیتے اور اتوار کے دن پکڑتے، جسے اپنی زبان میں آپ ٹاپو وغیرہ کہتے ہیں۔ اس طرح کا انہوں نے کوئی سسٹم بنایا۔ کچھ لوگوں نے مچھلی پکڑی اور اس کو رسیوں کے ساتھ باندھ لیا، ہفتے کے دن تو نہ پکڑا لیکن اتوار کو جا کر پکڑ لیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کی حکم عدولی شروع کر دی۔ پھر انہوں نے الاعلان ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ جو نیک لوگ تھے، جو سمجھدار اہل علم تھے، انہوں نے اپنی اس قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن قوم نہ سمجھی۔ اب معاملہ جو تھا وہ روپے پیسوں کا ہو، مال کا ہو، تو پھر قوم کب سمجھتی ہے؟ تو ان کا تو سارا انحصار ہی اس پر تھا، وہ خود بھی کھاتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، بیچتے بھی تھے مچھلیاں، اور سارا سسٹم ہی زیادہ تر ان کا اس پر تھا۔ تو اس طرح انہوں نے پہلے شروع میں انہوں نے ہیلے بہانوں سے مچھلیوں کو روکا ہفتے کے دن، لیکن پکڑا اتوار کے دن۔ گویا ان کو روکنا پکڑنے کے ہی مترادف تھا۔ بعد میں انہوں نے ہفتے کے دن اعلان جب پکڑنا شروع کر دیا تو وہ اپنی آزمائش میں فیل ہو گئے، کیونکہ یہ ان کی اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش تھی۔ پھر اللہ کی طرف سے انہیں عذاب آیا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہم کر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کیا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ان کی شکلیں بدل دی گئیں اور بندروں کی شکلیں بنا دی گئیں۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا، اس کے مفہوم کو بدل دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بدل دیا۔ اور یہ قوم واحد دنیا میں پہلی قوم تھی جس کی شکلیں پہلے بھی بگڑی ہیں۔ پہلے اللہ نے ان کی شکلیں بدلی، پھر ان کو ختم کر دیا، اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آئے، اور ایک بھی بقایا نہیں بچا، جتنے بھی نافرمان تھے۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور وہ اپنی آزمائش میں فیل ہوئے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو من و ان تسلیم کریں، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اسلام کے احکامات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا اس امر میں، اس حکم میں کیا ہے، وہ منشا پوری کرنے کی کوشش کریں، وہ مرضی اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے اس حکم کے دینے میں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں۔
اس کے ظاہری الفاظ اور ظاہری طور پر جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور اس کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں، دین کی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں جو اجتہادی مسائل ہیں اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور یہ اختلاف میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ برداشت کریں۔ اس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو ہم وسیع کریں۔ دیکھیں، واضح حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ سے فارغ ہوئے تو جبریل امین آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ابھی اپنا جو جنگی لباس ہے وہ نہیں اتارا، آپ نے اتار دیا، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ فوراً قریظہ پہنچو۔ قریظہ قبیلہ تھا، فرمایا اس قبیلے فوراً پہنچو کہ نماز وہاں جا کر، عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو۔ اب عصر کی نماز کا وقت نکلنے لگا، صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا۔ کچھ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا یہ تھا، آپ چاہتے یہ تھے کہ فوراً جو تھا نا جتنی جلدی ہو سکے بنو قریظہ پہنچو، لہذا نماز نکلتی جا رہی ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے راستے میں نماز پڑھ لی، دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ بنو قریظہ جا کر نماز پڑھنی ہے، ہم تو اس قبیلے میں جا کر ہی نماز پڑھیں گے۔ بہرحال کچھ صحابہ کرام نے وہاں جا کر نماز پڑھی، انہوں نے کہا وقت نکلتا ہے تو نکل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم۔ بظاہر دونوں عمل جو تھے وہ اپوزٹ تھے، مخالف تھے ایک دوسرے کے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ آیا، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ کچھ صحابہ نے اس طرح عمل کیا، کچھ نے اس طرح عمل کیا ہے، تو آپ نے خاموشی اختیار کی کہ دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ بنو قریظہ جلدی سے جلدی پہنچا جائے۔ اب کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، وہ بھی ٹھیک، جو لوگ وہاں پہنچ کر نماز جنہوں نے پڑھی وہ بھی ٹھیک۔ اس ایک مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر معاملے جو اجتہادی معاملے ہیں اس کو اس پر پرکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے، جو مطلب ہے، اس کو سمجھنے جو علماء نے بیان فرمائے ہیں، خود نہ تلاش کریں، میں آپ اس قابل نہیں ہیں۔ جو علماء نے اس کے مطلب نکالے ہیں وہ مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، اور اجتہادی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس طرح اسلام میں تفرقے پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دونوں طرف دلائل موجود ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہے، سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، جس سارے مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی چند بہت کم ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، سب ایک ہیں بھائی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں جو تھوڑا سا اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے۔ تو بہرحال اپنی خواہش کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر کسی بھی دین کے حکم کی غلط تشریح کر لینا یہ انتہائی برا عمل ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے اس
عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے بچنا ہے، یہ گناہ انہوں نے کیا، تم اس طرح کا کوئی گناہ نہ کرنا۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔